بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلے 2 ہفتوں میں ہمارا جو سبق روزے کے متعلق تھا، آج کا سبق معمول کے مطابق زکوٰۃ کے تعلق سے اور پھر آئندہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات اور اس کا گناہ، اس کے تعلق سے انشاءاللہ. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو جو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق گویا اللہ نے جوڑ پیدا فرمایا. جیسے آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو اس میں رمضان کا تعلق قرآن سے اور قرآن کا تعلق رمضان سے، یہ ایسا مضبوط ہے جو علیحدہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اسی رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمائی. چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، اور چاہے وہ آسمانی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور چھوٹے چھوٹے صحیفے ہوں، اور چاہے وہ قرآن کریم ہو، کہ ان تمام کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو منتخب کیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے لیے، اتنے بڑے بڑے امور کی انجام دہی کے لیے اپنے احکامات کو دنیا میں نازل فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مبارک مہینے کو ہی کیوں منتخب کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے یہ کہ انتہائی برکت والا، انتہائی رحمت والا، انتہائی مغفرت والا، انتہائی اللہ کی توجہ والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرنا چاہتے، اگر ہمیں اللہ بخشنا نہ چاہتے، تو یقین جانیے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا نہ ہوتا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس مہینے میں نازل ہوتی ہے، اور پھر سحری کھانے کو ثواب کی چیز بنایا ہے، اور افطار کے وقت کا جو وقت ہے وہ اللہ سے مانگنے کا بڑا عظیم وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عطایا اور اس کی بخششیں اور اس کی رحمت خاصہ ہم پر نازل ہوتی ہے اور ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں ہمیں وہ عطا ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کہ رمضان میں مانگنے والا وہ بخشایا ہوتا ہے، رمضان میں مانگنے والا وہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. تو جس طریقے سے رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، جو حضرات 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے انہیں بھی شوق لگ جاتا ہے، انہیں بھی دل کے اندر ایک داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انہیں ان کے دل کے اندر یہ بات سرایت کرتی ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. جبکہ یہ قرآن تو جس قوم میں گاڑیوں کو کپڑے لگا کر صاف کیا جاتا ہو، جن قوم میں کیمیکل لگا کر گاڑیوں کو صاف کیا جاتا ہو، اور اس قوم کے قرآن کریم دھول مٹی پڑ رہی ہو، تو وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ جس قوم میں کتابوں کو سڑک کے کنارے رکھ کر بیچا جاتا ہو، اور جس قوم میں، جس سماج میں چپل جوتوں کو شیشوں میں رکھ کر بیچا جاتا ہو، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم داعیہ پیدا کریں، آج ہم قرآن سے جڑیں،
قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ اللہ سے آپ جب فون ملا کر کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے بات کر لیتے ہیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے تو ہوں، آج ہم اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے تو ہوں۔ جب ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قدم ہماری طرف بڑھاتے ہیں۔ جب ہم لپک کر اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت خاصہ دوڑ کر ہمارا استقبال کرتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ماتا تم ففروا، کہاں تم بھاگے چلے جا رہے ہو؟ ایمان والو، مسلمانوں، اللہ کے علاوہ ہے کوئی در جو تمہیں نواز سکے، جو تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پھر یہ زکوٰۃ کا تعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو 32 جگہوں پر ایک جگہ بیان فرمایا، جہاں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہیں فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہیں فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ مسلمانوں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ آپ کی اتباع میں ہی آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایک قدم بھی، ایک ذرہ بھی اگر اتباع سے ہٹ جائے تو آدمی کامیابی والے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی کامیابی والے راستے پر جبھی ہوتا ہے جہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی نماز کو اگر زکوٰۃ سے آدمی الگ کرتا ہے، زکوٰۃ کو اگر نماز سے الگ کرتا ہے تو ایک کے بغیر ایک اللہ کی طرف سے رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً بار بار متعدد جگہوں پر، گویا کہ 32 جگہوں پر نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک جگہ پر جو جوڑا ہے، ایک جگہ جو بیان کیا ہے، وہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ نماز کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق نماز سے ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو عطا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو رحم جب ہوگا جب نماز کو نماز کے طریقے سے ہم ادا کریں گے، جب زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے اصول کے مطابق ادا کریں گے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری، آپ کا اتباع اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں کامیاب نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ نمازوں کے اندر ہماری خرابیاں اور کمیاں ہیں، زکوٰۃ دینے کے اندر ہمارے اندر کمیاں اور خرابیاں ہیں، اور یقیناً ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 شرطیں ہم پوری کر دیں، 4تھی شرط اللہ کی طرف سے ایک دم ہے۔ اگر ہم 3 شرطوں میں خام ہیں، کچے ہیں، پوری طرح سے نہیں اترتے ہیں تو پھر چوتھی جو شرط ہے کہ لعلکم ترحمون، کہ تم پر ہی رحم کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، کامیابی تمہارا قدم چومے گی، کامیابی اٹھ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم کامیاب ہونے کے لیے پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دیکھیے جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ ہم اگر ساری زندگی اللہ کے دربار میں پڑے رہیں، سجدہ ریز ہوں، ساری زندگی میں ایک بھی بھول چوک، خطا غلطی ہم سے نہ ہو، جب اللہ کے یہاں انسان پہنچے گا، اپنے معاملات کو دیکھے گا، اس کا چٹا اس کے سامنے کھلے گا، اس کے گناہوں کا دفتر اس کے سامنے ہوگا۔ اگر وہ آدمی جس پر کوئی گناہ نہ ہو، جب اس کے سامنے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، پھر بھی وہ اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگیوں میں اب تبدیلی پیدا نہیں کرتے، صبح سے شام تک، کبھی صبح ہوتی ہے کبھی شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، کتنی زندگی ہماری لاپرواہی اور کوتاہی میں گزر گئی، اور پھر جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، پھر لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساعت نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے ہم سے مطالبہ گویا کیا ہے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ خالق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ نوازا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہمیں صحت تندرستی کس نے دی؟ اللہ نے۔ مال جس نے دیا ہے پھر وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شکل میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر ہم اس کو بڑھا چڑھا کر خوب جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اس کو عطا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بزنس مین ہیں اپنے پیسوں کا حساب لگائیں۔ آپ کے پاس جو زکوٰۃ کا آپ نے جو پیسہ کاروبار
کاروبار میں لگایا ہوا ہے اس کا آپ حساب لگائیں، آپ کی گھر والیوں کے پاس، عورتوں کے پاس جو زیورات ہے اس کا آپ حساب لگائیں، صرف ہمیں 2.5% دینا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ دنیا میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں پوری چیز آپ استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ تربوز لاتے ہیں تو پورا کا پورا تربوز بکل سمیت آپ نہیں کھا جاتے، بلکہ کم سے کم 30-35% اس کے اندر سے فضول اور ضائع ہوتا ہے، اس کو چھیل کے ہم ڈال دیتے ہیں، جبکہ جب ہم نے خریدا تھا تو سارے پیسے ہم نے اس کے دیے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کیلا خریدتے ہیں تو ہم نے چھلکے کے پیسے کاٹ کے پیسے نہیں دیے، بلکہ ہم نے پورے کے پورے کیلے کے پیسے دیے ہیں۔ پھر جب ہم گھر آتے ہیں تو اس کو چھیل کر ہم ویسٹ ڈسٹ بین میں یا ڈنگروں کے سامنے ڈال کر ہم کم سے کم 20-22% وہ جو جس کا ہم نے پیسہ دیا ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ آج اگر اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے 2.5% کا تو اس میں ہمیں افسوس ہوتا ہے، جبکہ یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ آج جس اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے وہی لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں صرف اس لیے کہ ہم زکوٰۃ پوری ادا نہ کریں۔ زکوٰۃ پوری ادا ہوگی تبھی ہماری نمازیں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یعنی فطرہ جس کو بولتے ہیں، وہ اس مرتبہ 46 روپے کا فطرہ، بعض لوگوں نے یہی اسلام نگر میں 33 روپے کا فطرہ دے دیا۔ اگر آپ 1 روپیہ 1 پیسہ بھی کم دیں گے تو آپ کا فطرہ نہیں لگے گا، زیادہ دے دیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ دینے کا ثواب علیحدہ ہوگا، اس لیے کم نہ دیں۔ 33 روپے کا جن لوگوں نے دیا اگر وہ یہاں موجود ہوں تو وہ حساب لگا لے دوبارہ اور اس کو پیسے کو بڑھائیں۔ سارے فطرے ایک کو بھی دے سکتے ہیں اگر مستحق، ایک فطرے کو کم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ 46 روپے کا کم سے کم فطرہ ہے تو 46 سے زائد 50 روپے کا آپ دے دیں یا کم و بیش۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف گیہوں کا ہی فطرہ دینا ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنی مرضی سے کھجور کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کھجور کا فطرہ دیتے ہیں تو تقریباً 732 روپے کا فطرہ بنتا ہے، تو آپ کھجور کے حساب سے 732 روپے کا حساب لگا کر ایک فطرہ اگر آپ کسی کو دیں گے تو آپ کی طرف سے پیسہ زیادہ گیا ہے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آپ جو کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، کشمش کا فطرہ آپ اگر دینا چاہتے ہیں تقریباً 500 روپے کا بیٹھتا ہے۔ آپ بادام تول کر بادام کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، آپ کاجو تول کر ان کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بس گیہوں میں ہی اپنا کام نمٹانا ہے، کم سے کم میں تو جس کی جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس کے مطابق وہ بڑے سے بڑا فطرہ حساب لگا کر دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔